السلام علیکم، پرائم ایکس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمیر ملک۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کی اہم ہیڈ لائنز پر۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی برطرفی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کر دیے۔ اسلام آباد کی عدالت عالیہ میں دائر درخواست میں عمر سرفراز چیمہ نے اپنی برطرفی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹانا غیر قانونی ہے۔ پنجاب میں ایک شخص جو اختیارات استعمال کر رہا ہے وہ غیر قانونی ہے۔ حکومت پنجاب نے عوام کو ریلیف دیتے ہوئے 10 کلو آٹے کا تھیلا 650 سے کم کر کے 490 روپے کا کرنے کا اعلان کر دیا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ آٹے کے لیے پنجاب میں کہیں لائنیں نہیں لگیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حلف نہ لینے کی بیماری ایوان صدر سے چلی اور گورنر ہاؤس میں ڈیرے لگا لیے۔ پرویز الہی کسٹیڈین آف دی ہاؤس بنے بیٹھے ہیں۔ کسٹیڈین آف دی ہاؤس نے وردی میں بھرتی گنڈوں سے حملہ کرایا۔ اسپیکر نے آئین کے تحت قائم مقام گورنر کا حلف اٹھانے سے انکار کیا۔ 1.5 ماہ ہو گیا، میرے پاس کوئی کابینہ نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ حتمی حلقہ بندیاں رواں برس اگست کے دوسرے ہفتے تک مکمل کر لی جائیں گی۔ خیال رہے کہ اسپیکر رولنگ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے فوری الیکشن کرانے سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن سے قبل نئی حلقہ بندیاں کرانا ضروری ہے، جس میں 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز کی تفتیش کرنے والے افسران کے تبادلوں پر پابندی لگا دی۔ عدالت نے چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تاحکم ثانی ہائی پروفائل کیسز کی تفتیش افسران تبدیل نہ کیے جائیں۔ سپریم کورٹ میں حکومتی عہدیداروں کی جانب سے مداخلت کے خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ آپ نے پیپر بک پڑھا ہے، جس پر اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا کہ جی میں نے پڑھا ہے۔ پیپر بک میں عدالت کے معزز جج کی جانب سے مداخلت کے بارے میں ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وجوہات صفحہ نمبر 2 پر موجود ہیں، وہ پڑھیں۔ یہ نوٹس لینے کی وجوہات ہیں۔ پیپر بک نمبر 2 میں ڈاکٹر رضوان کے دل کا دورہ پڑنے سے موت کا ذکر ہے۔ سندھ میں 9ویں اور 10ویں کے امتحانات یا مذاق۔ کراچی، لاڑکانہ، نواب شاہ سمیت کئی شہروں میں تیسرا پیپر بھی آؤٹ ہو گیا۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں 9ویں اور 10ویں کے امتحانات مذاق بن گئے۔ بورڈ انتظامیہ اور وزارت تعلیم پرچہ آؤٹ کرنے والوں کو پکڑنے میں ناکام رہا۔ کراچی میں ثانوی تعلیمی بورڈ کی ابتدائی تینوں پرچے وقت سے قبل ہی آؤٹ ہو گئے۔ مرکزی صدر مسلم اسٹیٹ تحریک محمد بٹ، چیف کوآرڈینیٹر پاکستان چیمہ اتحاد انٹرنیشنل فورم اسامہ اصغر چیمہ نے کہا ہے کہ انتخابات کا اعلان ملک میں کشیدگی اور تصادم کی فضا کو ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی متحدہ اپوزیشن فورم انتخابات کا مطالبہ کرتی رہی، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت انتخابات سے گریز کرتی رہی تھی، لیکن اب تحریک انصاف فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ پی ڈی ایم حکومت انتخابات کے انعقاد سے گریز کر رہی ہے۔ بہتر یہ تھا کہ سیاسی قیادت اس مسئلے کو باہمی مذاکرات سے حل کر لیتے، لیکن بدقسمتی سے سیاسی قیادت اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تحریک انصاف نے انتخابات کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں مئی کے آخر میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کھلے تصادم کا باعث بن سکتا ہے۔ حریت رہنما محمد یاسین ملک کے خلاف من گھڑت الزامات عائد کرنے پر پاکستان نے بھارتی حکام کے جعلی اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں متعین بھارتی ناظم الامور کے وزارت خارجہ طلبی ہوئی ہے۔ حریت رہنما محمد یاسین ملک پر لگائے گئے من گھڑت الزامات کی شدید مذمت کی گئی اور ہندوستانی ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ بھی سپرد کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں پرائم ایکس نیوز۔ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔